انہوں نے کہا کہ صدر پاکستان نے قومی اسمبلی کا اجلاس نہ بلا کر بالکل ٹھیک کیا، پارٹی جیتی ہوئی ہے مگر مخصوص نشستیں نہیں دی جا رہی، الیکشن میں پی ٹی آئی کو ختم کرنے کی پوری کوشش کی گئی اور پارٹی کو ختم کرنے کے لیے 9 مئی کا استعمال کیا گیا، ظلم سے پارٹی ختم نہیں ہوئی بلکہ وہ سب سے مضبوط جماعت بن گئی، شریف خاندان کا جنازہ نکل چکا ہے، ہفتے کے روز دوبارہ احتجاج کی کال دینے لگے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ صحافیوں نے پوچھا مولانا فضل الرحمان صاحب کو اور محمود خان اچکزئی کو آپ برا بھلا کہتے تھے تو آج اپنے فائدے کے لیے ان سے رابطے بڑھا رہے ہیں، تو خان صاحب نے کہا کہ اس وقت ہم جو جماعتیں اس دھاندلی میں ملوث ہیں ان جماعتوں کے خلاف ہم اکٹھے ہیں اور الیکشن میں دھاندلی کے خلاف ہم ایک ہیں، اور نون لیگ پیپلز پارٹی MQM کے خلاف ہیں جنہوں نے دھاندلی کی اور جو جعلی مینڈیٹ کے ساتھ وہ آئے ہیں۔ اس لیے انہوں نے کہا جی کہ ہمارا اس وقت ٹارگٹ جو ہے وہ دھاندلی کے ذریعے جو آنے والے ہیں ان کا راستہ روکنا ہے۔ اس کے بعد جی نیکسٹ جو عمران خان صاحب نے کہا، ترجمان بیرسٹر عمیر نیازی نے جو باہر آ کے بات کی، انہوں نے کہا جی کہ عمران خان صاحب کی کال پر PTI الیکشن میں دھاندلی کے خلاف ہفتے کے روز پرامن احتجاج کرے گی اور دوبارہ یہ احتجاج میں بتایا جائے گا کیسے فارم 45 سے فارم 47 تک کیسے سفر طے ہوا، اور احتجاج میں PTI کے ساتھ دوسری جماعتیں بھی شامل ہوں گی اور الیکشن میں دھاندلی کے بعد ہماری جیتی ہوئی نشستیں بھی چھینی جا رہی ہیں۔ اور علیمہ خان صاحب نے بھی آج گفتگو کیا جی، ان کی بھی ملاقات ہوئی عمران خان صاحب سے، انہوں نے کہا کہ عمران خان کا پیغام ہے کہ 9 فروری کو دھاندلی کی جو تاریخ رقم ہوئی مثال نہیں ملتی، 8 فروری کے بعد اب تک دھاندلی کے ذریعے نشستیں چھینی جا رہی ہیں اور PTI کے لوگوں کو 2 سال سے پکڑا جا رہا ہے، سزائیں دی جا رہی ہیں، اور عمران خان نے کہا کہ خواتین کو بھی نہیں چھوڑا گیا اور یہ ووٹ امیدواروں کا نہیں عوام کا ہے جو چھینا جا رہا ہے، جو چوری کا ووٹ لے کر اسمبلی تک پہنچے ہیں پریشان ہیں۔ اور عمران خان نے انڈیا کی مثال دی ہے کہ چندی گڑھ میں BJP کے لیے ROs نے دھاندلی کی اور امید ہے پاکستان کی سپریم کورٹ بھی بھارتی سپریم کورٹ کی طرح انصاف دے گی اور قانونی طور پر اب تک تمام کارروائی سپریم کورٹ میں ہوگی جی، اور عوام سارا مینڈیٹ عدالت کے ذریعے واپس لیں گے۔ ووٹ عوام کا ہے جس نے حفاظت کرنا تھی جو نہیں کی گئی، اگر عوام کے ووٹ کی حفاظت نہیں کر سکے تو پورے سسٹم کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دینا چاہیے۔ مینڈیٹ چوری کے معاملے پر ہم ہائی کورٹ جا چکے ہیں، انتخابات کے حوالے سے سارا ڈاٹا سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دیا گیا ہے اور سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے ججز کو سمجھ آ گئی ہے کہ کیسے دھاندلی ہوئی ہے، تمام فارم 45 منظر عام پہ آ چکے ہیں اور ان کے نتائج جو ہیں متوقع ان کے مطابق نتائج جاری کرنا ہوں گے۔ یہ ووٹ عوام کا ہے، جن لوگوں نے اس کی حفاظت کرنا تھی انہوں نے نہیں کی۔ اور اسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف نے اسپیکر کے لیے قومی اسمبلی میں عامر ڈوگر کو اسپیکر کے لیے اور ڈپٹی اسپیکر کے لیے جنید خان کو امیدوار نامزد کر دیا ہے، اور سیکرٹری جنرل عمر ایوب خان نے اس بات کو کنفرم کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے عمر ایوب کی آج، انہوں نے کہا، اور وہ پراعتماد ہیں، الیکشن میں دھاندلی نہیں دھاندلا ہوا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ یک بیک جنبش قلم سے ہماری نشستوں پر ضرب لگا دی گئی ہے۔ 2 مارچ کو پورے پاکستان میں دیگر جماعتوں کے ساتھ احتجاج کریں گے، عوام کے مینڈیٹ پر شب خون مارا گیا۔ عمر ایوب نے یہ بھی کہا کہ لودرا میں ہماری سیٹ پر شب خون مارا گیا ہے، ہم عدالتوں اور اسمبلیوں میں احتجاج کریں گے اور ہر طرح سے اپنی جو حق ہے وہ واپس لیں گے، ہمارے پاس فارم 45 موجود ہیں۔